بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ثابت ہوئے، انسانوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے انسانوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے بعد میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ نے دعا فرما لی۔ آج جو ہم اپنی شکلوں پہ زندہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، وگرنہ پہلی امتوں کی طرح پکڑ ہوتی تو سینکڑوں میں سے کوئی ایک ہوتا جو اپنی اصلی شکل پر باقی رہتا۔ جانوروں کے لیے رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جانوروں نے بھی رحمت پائی۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ بے زبان جانور ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی برتو۔ یہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی تکلیف بیان کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے بحر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک یہودی نے ہرنی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے۔ اس سامنے والے پہاڑ میں میرے بچے ہیں اور اس کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میری ممتا جوش مار رہی ہے کہ میں اسے دودھ پلا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو یہودی سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد کر دو، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا، بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ہرنی کو چھوڑا گیا۔ وہ اسی وقت چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے کہ دوبارہ بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ یہودی ہرنی کی اس اطاعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عورتوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے عورتوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس معاشرے میں عورت کی کیا واقعیت تھی۔ لوگ اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے اور انہیں زندہ درکور کر دیتے تھے۔ باپ بیٹی کو محبت اور پیار کی نظر سے نہیں دیکھا کرتا تھا، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے پڑھنے کے بعد بھلا کوئی مومن اپنی بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھے گا کہ میرے لیے تو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیویوں کے ساتھ نہایت ظلم کی زندگی گزاری جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آیات اتر آئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان سے معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک آدمی لباس کے بغیر ننگا ہوتا ہے،
اسی طرح اگر تم ازواجی زندگی نہیں گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی ہر وقت خطرے میں ہوگی۔ بوڑھوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بوڑھوں کو بھی عزت ملی۔ اس وقت بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے شخص کی عزت کی جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی عزت کی۔ مزدوروں کے لیے رحمت۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاتھ بہت سخت ہے۔ وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑ پر رہتا ہوں، وہاں پر پتھر توڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ مزدوروں کو بھی عزت ملی۔ بچوں کے لیے رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چھوٹوں کو عزت ملی۔ فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا چھوٹوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ فرشتوں کے لیے رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل، کیا آپ کو بھی میری رحمت سے حصہ ملا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے اپنے انجان کے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا۔ آپ تشریف لائے تو آیات اتری، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ بس مجھے اپنے انجام کے بارے میں تسلی نصیب ہوئی۔ دشمنوں کے لیے رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے ان کی اعزار سیوا کا بدلہ چکا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین ذات سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔